السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم منیب بٹ کے 10 بہترین پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ قلعوں کے اصولوں پر بات چیت کرتا ہے، جو پاکستان کی عورتوں کے لیے تبدیلی کو قبول کرنے اور بلندیوں کو چڑھنے کے خواہش مند ہونے کی بات کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک بہترین طریقے سے لکھا گیا ڈرامہ ہے جو ہمارے گرد بکھری ہوئی کہانیوں پر بات چیت کرتا ہے، مگر افسوس کہ ہم ان پر روشنی ڈالنے سے گریز کرتے ہیں۔ سرِ راہ وہ عورتوں کی کہانیاں بیان کرے گا جو بچپن میں شادی کے زخمی ہوتی ہیں، لڑکیاں جنہیں صرف اپنے جنس کی وجہ سے دبایا جاتا ہے، بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتی چونکہ ان کی عزت خطرے میں ہوگی، اور خوانرو انٹرسیکس شخصیات جو اپنی شناخت کے لیے ذلت اٹھاتے ہیں۔ لوئر مڈل کلاس کی پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ، جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا، ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر اس کی حالات اسے ایسا بننے نہیں دیتے۔ نمبر 9، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ جب وہ ماہر سے ملا خالہ اماں کے گھر میں تو وہ پہلے اسے پسند نہیں کرتا۔ ماہر، جو خالہ اماں کے پیارے نواسے ہیں، ہمیشہ ماہر کی رائے پر نظر ڈالتا ہے۔ ماہر اور رانیہ کی سوچوں میں فرق تنازع اور نفرت کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی بڑی فیملی کی شمولیت دونوں ماہر اور رانیہ کے رویہ اور تعلقات پر اکثر اثر ڈالتے ہیں۔ ماہر کو اپنے خاندان کے باعث حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے اسے اپنی اقدار اور عقائد کو دوبارہ تشخیص دینے پر مجبور کرتا ہے۔ وہی رانیہ کو اپنے جذبات اور خواہشات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ وہ روایتی توقعات اور خاندانی تناظرات کے ساتھ آنے والے چیلنجز کا سامنا کرتی ہے۔ نمبر 8، قرار ایک 2020 پاکستانی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جو 8 نومبر 2020 کو ہم ٹی وی پر پریمیئر ہوا۔ عالیہ بخاری کی تحریر ہے۔ اس میں صنم جھنگ، میکال ذوالفقار، منیب بٹ اور رباب ہاشم نے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ وہ اپنے چاچا وسیم عباس کی طرف سے محبت ہے، جبکہ اس کی خالہ سمی پاشا اسے خاندان پر بوجھ بننے کی وجہ سے ناپسند کرتی ہے۔ ایسا کوئی ڈرامہ جو دکھاتا ہے چچا ایک مڈل کلاس کا محنتی استاد ہے، لیکن اس کی بیوی صرف اپنی بیٹی کو اپنے سماجی حیثیت سے بلند شادی کرنے کا خواب دیکھتی ہے اور انہیں ان کی معاشی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے۔ نمبر 7، کوئی چاند رکھ۔ ڈاکٹر رابیل عائزہ خان ایک خیال رکھنے والی نوجوان عورت ہے جس کے والدین کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 5 سال کی تھی۔ ان کی پرورش اس کے ماموں اسد نیازی اور ان کی اہلیہ نفیسہ نے کی۔ اسد اور نفیسہ کی ایک بیٹی اور بیٹا نشال، اریبہ، حبیب اور عمیر منیب بٹ ہے۔ رابیل نے بڑی بہن کی طرح عمیر کا خیال رکھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ عمیر اس کے لیے جذبات پیدا کر چکا ہے۔ جب وہ اپنے جذبات کو ظاہر کرتا ہے تو رابیل خوفزدہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسے ہمیشہ چھوٹے بھائی کے طور پر دیکھتی ہے۔ نفیسہ نے گفتگو کو سنا اور فیصلہ کیا کہ بہترین حل یہی ہے کہ رابیل کی جلد از جلد شادی کر دی جائے۔ دوسری طرف ایک امیر تاجر کے بیٹے زین عمران عباس کی ایک متوازی کہانی ہے، جو کہ ایک لاپرواہ آدمی ہے جس کی ظاہری شکل کا جنون ہے۔ وہ نشال کو دیکھتا ہے اور فوری طور پر اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو ایک غلط فہمی اسے غلطی سے یہ ماننے پر مجبور کر دیتی ہے کہ نشال کا نام رابیل ہے۔ متعدد مواقع پر اس کی ملاقات نشال سے ہوتی ہے، جو پہلے تو اسے نظر انداز کرنے کے باوجود بعد میں اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ نمبر 6، کلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ ایک دور عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود دور عدن اپنے چیلنجوں کو اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر دور عدن مناسب پایا۔ تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب
جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں تبریز اس تحفے کو بھول جاتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت کے لیے دور عدن کی صورت میں دیا گیا تھا۔ نمبر 5، یاریاں۔ کہانی دو بہنوں کے گرد گھومتی ہے، یعنی سعدیہ اور زوبی، جو اپنی شخصیت، فطرت، طرز عمل، رویہ، طرز زندگی میں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ سعدیہ بے حد قابل احترام ہیں اور اس کے لیے دوسروں کی خوشی ہر چیز سے زیادہ اہم ہے، جبکہ زوبی کو خود غرض دکھایا گیا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتی ہے۔ سعدیہ نے احمد سے شادی کی ہے اور دونوں محبت میں دیوانے ہیں، لیکن گھریلو مسائل کی وجہ سے ان کی رخصتی نہیں ہو پاتی، حالانکہ ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ دوسری جانب زوبی کا ایک ہم جماعت عمر کے ساتھ افیئر ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ جب سعدیہ کو زوبی کے عمر کے ساتھ افیئر کا علم ہوا تو وہ اسے ایسے غیر رسمی تعلقات سے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ نمبر 4، شدت۔ داستان اس وقت شکل اختیار کر لیتی ہے جب سلطان اور انمول بلوچ کے کردار ان کے رشتے کو پروان چڑھاتے ہیں جس سے شادی ہوتی ہے۔ تاہم پلاٹ ایک گہرا موڑ لیتا ہے جس میں سلطان کے زہریلے رویے کو بے نقاب کیا جاتا ہے، جس میں معمولی باتوں پر غصہ، اپنی بیوی کو مسلسل چھیڑنا، ہر چیز کے لیے عمومی نفرت اور اس کی طرف نظر انداز کرنا شامل ہے۔ یہ ڈرامہ زہریلے رشتوں سے بھری داستان کا وعدہ کرتا ہے جو سلطان کے منفی خصلتوں اور انمول بلوچ کے کردار کو اس کے رویے سے نپٹنے میں درپیش چیلنجوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ مزید ٹیزرز اور ایپیسوڈز کی ریلیز کے ساتھ ناظرین اضافی کرداروں اور پلاٹ کی پیش رفت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جس سے سیریز کے سامنے آنے کے ساتھ ایک پرکشش تجربے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کیونکہ ہر پل جیو ٹی وی پر شدت آگے بڑھ رہی ہے۔ نمبر 3، کیسا ہے نصیبہ۔ ڈرامہ اس وقت شروع ہوا جب جمال کی بہن مریم کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کی تجویز لے کر آئی۔ یہ وہ نقطہ تھا جسے شو نے خوبصورتی سے پیش کیا تھا۔ پھپھو ملیشیا کے کوالالمپور میں رہتی تھی اور رہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ مالی طور پر مستحکم ہے اور ریستوراں کی زنجیروں کے مالک ہونے کے بارے میں بات کرتی ہے اور اس طرح کی تصویر کشی کرتی ہے جس سے وہ خوابوں کی زندگی گزار رہی ہو۔ اگرچہ جمال کی بیوی شہانہ قدرے شکی ہے، جیسا کہ اس کی بہن نے بھی اپنے بیٹی کی شادی میں مریم کا ہاتھ مانگا تھا۔ جمال کا خیال ہے کہ اس کی بیٹی پرامن زندگی گزارے گی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ ایک اگواڑا تھا۔ پھپھو شہر میں 3 بیڈ روم والے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی۔ اس کے گھر میں نہ تو گھریلو ملازم تھے اور نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ کسی کو ملازمت دے سکے۔ نمبر 2، بددعا۔ بددعا ایک دلکش ڈرامہ جو سمینہ اجاز نے لکھا ہے اور جس کی ہدایت کاری رامیش رضوی نے کی ہے، ایک غیر دریافت شدہ موضوع پر روشنی ڈالتی ہے۔ ایک خاندان کے گرد مرکوز جذبات اور سنسنی کے اس رولر کوسٹر کا مقصد پروڈیوسر عبداللہ سجاد کی رہنمائی میں شاندار کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کاسٹ کی قیادت کرتے ہوئے عمار خان اور منیب بٹ شاندار پرفارمنس پیش کرتے ہیں، اس منفرد کہانی کو زندہ کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں مروجہ کچھ چیلنجنگ مسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ منیب بٹ اور ناقابل یقین حد تک شاندار عمار خان دو محبت کرنے والوں کے طور پر متحد ہو جاتے ہیں، اپنے اتحاد کے اصول میں تمام رکاوٹوں کو ٹال دیتے ہیں۔ بددعا کی پوری کاسٹ نے ڈرامے میں مزید دلچسپی کا اضافہ کیا، ان کی لگن اور محنت شامل ہے۔ یہ سیریل پاکستان کی تفریحی میں صنعت میں ابھرتے ہوئے فنکاروں کو اپنی اداکاری کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک مثالی پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ نمبر 1، باندی۔ سندھ کے دیہی علاقوں میں بنی ہوئی باندی ایک غریب کسان کی بیٹی میرو کے گرد گھومتی ہے، جن کے والدین نے انہیں ایک امیر خاندان کے لیے نوکرانی کے طور پر رکھا تھا۔ ایک عورت کی مدد سے اپنے گاؤں کے ایک بدمعاش ذمہ دار سے بچانے کی کوشش میں، چونکہ ان کے والد ذمہ دار کے قرض دار ہیں، میرو کی زندگی ایک موڑ لاتی ہے جب مالک کا بیٹا ولی علی خان، جو ایک پولیس اہلکار ہے، اس پر فتنہ ڈالتا ہے۔